اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم المرسلین ہے، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم۔ قرآنی وظائف کے معزز خواتین و حضرات، آج میں جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ لیمو میں 3 کی لگا کر آپ اس پر یا کہارو یا جبارو پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس طرح آپ کا جو دشمن ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص ہے، بڑا ہی کارآمد ہے۔ جو لوگ اپنے دشمن کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کا دشمن ان کو تنگ کرتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ ایسا دشمن جو ان کے لیے سازشیں کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی ان کا دشمن جو ہے اس کو اللہ کریم اس سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں، پلیز میرے چینل قرآنی وظائف کو سبسکرائب کر دیں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مشورہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو خدا ترس ہونا چاہیے۔ آپ اس کے حوالے سے سبق تو ضرور سکھائیں اپنے دشمن کو، لیکن اس عمل کو کرنے سے ہرگز اس کی ہلاکت تک مت سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور معاف کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ ناحق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو قدرت آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کرے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ دشمن کو سبق سکھانے کے حوالے سے کر رہے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کو فائدہ دے گا، یا تو آپ کا دشمن فتنہ بازیوں اور چالاکیوں سے باز آ کر راہ راست پر آ جائے گا یا ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسان کا خوب بدلہ لینے پر قادر ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آج کا عمل یا کہارو یا جبارو کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر کہ اللہ کریم کا جو یہ نام ہے یا کہارو یا جبارو، اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ اللہ بڑا قہر ڈالنے والا یا جبر کرنے والا ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں۔ یا کہارو کا مطلب ہے سب کو قابو میں رکھنے والا، وہ ذات جو سب پر غالب ہو اور اس کا غلبہ اور طاقت کو کوئی نہ روک سکتا ہو۔ اور یا جبارو کا مطلب ہے بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا۔ تو دشمن کو قابو میں رکھنا، دشمن کے حوالے سے آپ کو غالب رکھنا، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ ان اسماء کے ذریعے سے آپ نے مدد مانگی ہے تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن پر غلبہ دے دیتے ہیں اور دشمن کو مغلوب کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے جو بھی کام بگاڑے ہیں اور اللہ پاک ان کو درست فرما دیتے ہیں۔ یا جبارو کا مطلب ہے آپ نے یا کہارو یا جبارو 3 کی لے کر 1000 بار پڑھ لینا ہے۔ پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ توبہ کی پڑھ لینی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کسی گناہ کی وجہ سے اس دشمن کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہو۔ تو صلاۃ توبہ پڑھنے کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ یا کہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ پھر لیمو میں جب پہلی کی لگانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، یا پروردگار میرے اس دشمن پر مجھے غالب فرما، بے شک آپ سب کو قابو میں رکھنے والے ہیں، اور مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ آپ نے اس کے مرنے کی، ہلاک ہونے کی بالکل تمنا نہیں کرنی، کیونکہ جو اس نے کیا ہے وہ انشاءاللہ بار کر رہے گا۔ اس چیز کا یقین آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ نے نقصان پہنچانے کی غرض سے جو بھی کیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم خود بخود بدلہ لے لیں گے۔ ہرگز یہ بد دعا نہیں کرنی، اللہ کریم پر چھوڑ دینے ہیں معاملات۔ پھر آپ نے دوسرا گھی لگانا ہے تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، یا اللہ پاک مجھے امن و امان میں رکھ اور مجھے دشمن پر غالب کر دے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے دل سے اس کا خوف رفع کر دیں گے اور اللہ کریم اس کو آپ پر کبھی بھی غالب نہیں آنے دیں گے۔ لیمو میں جب آپ نے تیسرا کی لگانا ہے تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ ہے میرے پاک پروردگار، ظالموں کے ظلم سے مجھے محفوظ فرما، اللہ پاک اس کے ہر جبر سے مجھے محفوظ فرما۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور آپ کے بگڑے کاموں کو سنوار دیں گے۔ اب اگر آپ نے اس طریقہ سے عمل کر لیا تو آپ کے دشمن کو اس کے انجام سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ پاک اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی کے ساتھ ناحق نہیں کرنا،
حق والے ہی اس کو کر سکتے ہیں جن پر واقعی تن ہی ظلم و ستم ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس کو حق کر لیا تو یہ الٹا آپ پر ہی پڑ جائے گا، کیونکہ دنیا میں تو مکافاتی عمل ہے، تو نہایت احتیاط سے اس کو کیجیے گا، اور اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ کریم تمام بھی ہدایتوں کو ہدایت دے اور آپ کے معاملات بھی اللہ کریم آپ کی حامی و ناصر ہوں۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔